کی پارلیمنٹ سے یہ قانون سازی کر رہا ہے وہ، غور سے سنیے، میں تقریر ختم کرنے والا ہوں، یہ قانون سازی کر رہا ہے وہ، خواتین پر تشدد ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اب خواتین کو تشدد سے تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کرنا ضروری ہے۔ کیا تشدد؟ ایک تو خاتون کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان پر تشدد ڈنڈے کے ذریعے، مکوں کے ذریعے، لاٹھی کے ذریعے۔ یہ تو اسلام میں اس قسم کی تشدد کا تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام نے 3 آپشن دیے ہیں، 3 آپشن۔ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اگر کسی خاتون کی روش اور کردار سے تم مطمئن نہیں ہو، وہ خاتون بیوی کی صورت میں ہو، یا وہ بہن کی صورت میں ہو، یا بیٹی کی صورت میں ہو، یا بہو کی شکل میں ہو، اس کا کردار آپ کو مشکوک محسوس ہونے لگا، تو اس کی اصلاح کے لیے، اس کو رائے راست پر لانے کے لیے، گھر کے اور خاندان کے معاشرے کو خوبصورت اور بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس 3 آپشن ہے۔ پہلا یہ کہ ان کو باتوں کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے ترغیب دے کہ آپ کا یہ کردار گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہے، خاندان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پوری معاشرے اور محلے میں بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ ایک آپشن۔ اگر اس سے بھی ان کی اصلاح نہیں ہوئی تو دوسرا آپشن یہ ہے، فی المضاجع واہجروہن فی المضاجع۔ بیڈ روم الگ کر لیں، بیڈ روم الگ کرے کہ آج کے بعد بیڈ روم میں نہیں آنا۔ اگر اس سے بھی ان کی اصلاح نہیں ہوئی، پھر قرآن حکم دیتا ہے فَاضْرِبُوهُنَّ، پھر مارو۔ لیکن اس سے لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ فَاضْرِبُوهُنَّ میں حد نہیں ہے مارنے کی، کتنا ماروں؟ اس کا معنی تو یہ ہے کہ رات سے لے کر صبح تک مار سکتے ہو، لوہے سے بھی مار سکتے ہو، لاٹھی سے بھی مار سکتے ہو۔ اس کا مطلب تو یہی تو تشدد ہے خواتین پر۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ان کے تعلیمات کو سمجھنے کے لیے کہ کتنا مارنا ہے، کس چیز سے مارنا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی روایات موجود ہے، وہ کہتے ہیں یا تو مسواک سے مارے یا رومال کو لپیٹ کے اس طرح مارے، اور خاتون کو کبھی بھی چہرے پہ نہیں مارنا۔ اب آپ بتائیے، اس طرح مارنے سے یہ تشدد ہے؟ مسواک سے مارنے سے یہ تشدد ہے؟ یہی آپشن ہے آخری۔ آپ خواتین کو تشدد سے محفوظ رکھنے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، اس میں تشدد کا یہ حصہ بھی شامل ہے۔ اگر آپ نے گھر میں خاتون کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا، ذہنی طور پر ٹارچر کیا، لہذا آپ کے خلاف، یعنی باپ کے خلاف، سسر کے خلاف، شوہر کے خلاف، بھائی کے خلاف، ماں کے خلاف، اور اس کی ساس کے خلاف تانے جا سکتی ہے، تانے جا سکتی ہے۔ آپ کو تھانے میں بند کر سکتا ہے، آپ کے ہاتھ میں کھڑا ڈال سکتا ہے، آپ پھر گھر نہیں آ سکو گے۔ اب ذہنی ٹارچر کیا ہے؟ ذہنی ٹارچر یہ ہے کہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہو، کسی کی بہن دن کو 12 بجے نکلی، رات کو 3 بجے آئی، بھائی نے غصہ کیا، شوہر نے غصہ کیا، باپ نے غصہ کیا، سسر نے غصہ کیا، تو وہ کل FIR کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ میں بہت ڈسہارٹ ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ کیوں پریشان ہے؟ مجھے ٹارچر کیا گیا، مجھ پر ذہنی تشدد کی گئی،
کیوں کی گئی بھائی؟ مجھے خرچہ نہیں دے رہا ہے. میں دن 12 بجے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گئی تھی، رات 3 بجے آئی. اتنا غصہ اتنا غصہ اتنا غصہ کہ پوری رات آرام نہ کر سکی. یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ اسلامی تہذیب ہے یا مغربی تہذیب ہے؟ یہ کون سی تہذیب ہے؟ لہذا قانون سازی کے ذریعے پارلیمنٹ میں، کس پارلیمنٹ میں؟ لندن کی پارلیمنٹ میں نہیں، امریکہ کی پارلیمنٹ میں نہیں، جرمنی کے پارلیمنٹ میں نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں. حکومت کس کی ہے؟ مدینہ کی ریاست کے جھوٹے عالم بردار کی ہے، عمران خان کی، جھوٹوں کی سردار کی ہے. اس کی حکومت میں وہ قانون سازی ہو رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مادر پدر آزاد معاشرے کی تشکیل ہو، مغربی تہذیب مسلط کی جاتی ہے. کیا کوئی بھی بھائی، کوئی بھی شوہر، کوئی بھی باپ اپنے بیٹی، اپنے بہن، اپنے بیوی کے بارے میں یہ معاشرہ برداشت کر سکتا ہے جو مغربی تہذیب ہو؟ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. خواہ وہ پنجابی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، ہزارہ ہو، سندھی ہو، کسی بھی معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جاتی. لیکن یہ رئیس المنافقین، جھوٹوں کا سردار، میری قوم کی بیٹی کو کمر شلائز اور طائفہ بنانا چاہتے ہیں. کیا کہا جاتا ہے؟ روڈوں پر، شہروں میں 8 مارچ کو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگ رہی ہے. ایک بوڑھا شخص 70 سالہ شخص کہہ رہا ہے اگر تم نے خواتین کو آزادی دینی ہے، اگر تم نے خواتین کو حقوق دینی ہے، نکاح کا تصور ختم کیا جائے. جب تک نکاح کا تصور ہے معاشرے میں، خواتین کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے معاشرے کی تشکیل ہو، آزاد ہو. 1 یار رکھتی ہے، 2 یار رکھتی ہے، 6 مہینے رکھتی ہے، 2 سال، ان کی مرضی. اس قسم کی قانون سازی کرنے کی کوشش کی اس بندے نے. 18 سال سے پہلے اسلام قبول کرنا جرم آپ کی حکومت میں. مادر پدر آزاد معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے تشدد کے نام پر قانون سازی کر رہے ہو. قوم کی بیٹی کو طائفہ بنانا چاہتے ہو، قوم کی بیٹی کو کمر شلائش کرنا چاہتے ہو، قوم کی بیٹی کو ایک مشترکہ پراپرٹی بنانا چاہتے ہو. یہ مدینہ کی ریاست. اور نمبر 3، اس پارلیمنٹ میں، آج کے پارلیمنٹ میں ایسی جھوٹوں کی سردار، مدینہ کے ریاست کے جھوٹا علمبردار قانون سازی کرتے ہیں. کس کے کہنے پر؟ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے کہنے پر، FATF فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے کہنے پر، کہ پاکستان میں ایسی قانون سازی ہو جس کے نتیجے میں مسجد آپ کے کنٹرول میں آ جائے، مدرسہ آپ کے کنٹرول میں ہو، مولوی آپ کے کنٹرول میں ہو، اسلامی سیاست ناپید ہو، جیسے بنگلہ دیش میں، جیسے دیگر اسلامی ممالک میں. اور یہ قانون سازی انہوں نے کی. آپ بتائیے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سامنے منبر پر بیٹھے، ایک شخص کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے کہ اگر آپ پیغمبر کے قدم پر قدم رکھ کے چلتے ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ نے روش نہیں چلے آپ پیغمبر کے نقش قدم پر، تو تلوار نکال کے گھمایا کہ اس تلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے. تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں ادا کیا؟ کیا آج بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو مجھے کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے؟ اور مدینہ کی ریاست کا جو جھوٹا علمبردار ہے،
اگر آپ ان کی پالیسی پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی طرز حکمرانی پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی زبان بندی کی جاتی ہے۔ کیا آج پاکستان کے بڑے بڑے صحافیوں پر پابندی ہے یا نہیں ہے پابندی؟ آج تحریر پر پابندی ہے، ضمیر کے مطابق کوئی نہیں لکھ سکتا، بولنے پر پابندی ہے، بولنے پر پابندی ہے، تنقید کرنے پر پابندی ہے، کوئی نہیں بول سکتا، جو بولتا ہے اس کو جیل میں ڈالتا ہے۔ تو آپ نے اسلام کے خلاف یہ کیا۔ قادیانیوں کو بہت اہم مناصب پر لایا گیا، ان کی تعیناتی ہوئی میاں عاطف جیسے، ختم نبوت قانون ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ پارلیمنٹ میں تحریک انصاف کی ایک خاتون پارلیمنٹرین کھڑی ہو کے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں اور پوری امت مسلمہ میں اس وقت تک امن نہیں آئے گا جب تک آپ مسجد اقصی بیت المقدس یہودیوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ لہذا مسجد اقصی قبلہ اول کو یہودیوں کے حوالے کریں، پھر خوشحالی آئے گی۔ اور پاکستان کی آئین میں اس قسم کی بات کرنے پر ممانعت ہے۔ آپ کی پاسپورٹ میں تم پوری دنیا میں جا سکتے ہو لیکن اسرائیل میں نہیں جا سکتے۔ کیا یہ آئین کے خلاف بات ہے یا نہیں؟ تو جب آپ اسلام کے خلاف قانون سازی کرتے ہو تو یہ آئین سے انحراف ہے، یہ آئین سے بغاوت ہے۔ جب آپ اسلامی تہذیب اور کلچر ثقافت کے خلاف قانون سازی کرتے ہو، یہ آئین سے بغاوت اور غداری ہے، اور آئین سے بغاوت اور غداری کی آپ نے ارتکاب کیا۔ آئین سے بغاوت اور انحراف کس نے کی ہے؟ آپ نے کی ہے۔ اور میں کون سے جنگ لڑ رہا ہوں؟ آئین کی عملداری کی، آئین کی وفاداری کی، آئین کی بالادستی کی۔ لیکن تم محب وطن، میں وطن دشمن، یہ کہاں کا منطق ہے؟ یہ کہاں کا منطق ہے؟ مجھے کہتے ہیں کہ تم وطن کے دشمن ہو۔ آپ بتائیے بھائی، مقبوضہ جموں کشمیر قائد اعظم نے کہا کہ یہ پاکستان